جی ہاں، ہر مسلمان کے لیے یہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یورپ سمیت تقریباً تمام امریکی ممالک میں گوشت کے لیے بنیادی انتخاب سور ہے۔ اس جانور کو پالنے کے لیے ان ممالک میں بہت سے فارم ہیں۔ صرف فرانس میں پگ فارمز کا حصہ 42,000 سے زیادہ ہے۔ کسی بھی جانور کے مقابلے میں سور میں زیادہ مقدار میں فیٹ ہوتی ہے، لیکن یورپی اور امریکی اس مہلک چربی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس چربی کو ٹھکانے لگانا ان ممالک کے محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس چربی کو ختم کرنا محکمہ خوراک کے لیے ایک بہت بڑا سر درد تھا۔ اسے ختم کرنے کے لیے باضابطہ طور پر اسے جلایا گیا۔ لگ بھگ 60 سال بعد انہوں نے پھر اس کے استعمال کے بارے میں سوچنا شروع کیا، پیسے بھی کمائے جائیں اور چربی بھی ضائع ہو جائے۔ تو انہوں نے صابن بنانے کا تجزیہ کیا اور وہ ان کا کامیاب ہو گیا۔ شروع میں سور کی چربی سے بنی مصنوعات پر پگ فیٹ کے طور پر مصنوعات پر درج کیا جاتا تھا۔ چونکہ ان کی مصنوعات کا بہت بڑا خریدار مسلمان ممالک ہیں اور ان ممالک کی طرف سے ان مصنوعات پر پابندی عائد کر دی گئی، جس کے نتیجے میں ان کو تجارتی خسارہ ہوا۔ وقت کے ساتھ آپ دیکھیں، تقریباً 1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت رائفل میں جو بارود وغیرہ استعمال ہوتی تھی، گولیاں، وہ برصغیر سے سمندر کے یعنی رستے برصغیر میں پہنچائی جاتی۔ وہاں پہنچتے پہنچتے اس میں نمی آ جاتی اور وہ پاؤڈر جو ہوتا ہے گن کا، وہ خراب ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان گولیوں کو محفوظ کرنے کے لیے سور کی چربی کی پرت گولیوں پر چڑھائی، جو کہ گولی چلانے سے پہلے دانتوں کے ساتھ اتاری جاتی تھی، پھر وہ کیا ہے چلائی جاتی۔ تو جو کافی مسلمان فوجی تھے یا کچھ ہندو جو سبزی خور ہندو تھے، انہوں نے اسے چلانے سے انکار کر دیا، اور آخرکار یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ یورپی باشندوں نے حقائق کو پہچان لیا اور پگ فیٹ لکھنے کی بجائے ان پر فم لکھنا شروع کر دیا، یعنی انہوں نے اوپر سے ٹیگ ہی ہٹا دیا۔ 1970 کے بعد سے یورپ میں رہنے والے تمام لوگوں اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ جب ان کمپنیوں سے مسلمان ممالک کے حکام نے پوچھا کہ یہ جانوروں کی چربی کون سی ہے، تو ان کو بتایا گیا یہ گائے اور بھیڑ کی چربی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ گائے یا بھیڑ کی چربی ہے تو پھر بھی مسلمانوں کے لیے تو یہ حرام ہے، کیونکہ یہ جانور اسلامی قانون کے مطابق حلال نہیں ہوتے، ان کو ویسے ہی مار دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ان پر دوبارہ پابندی عائد کر دی گئی۔ اب ان کثیر القومی کمپنیوں کو ایک بار پھر مشکلات کا سامنا ہوا، اور کیونکہ ان کا بہت بڑا آمدنی کا حصہ مسلمان ممالک میں آتا تھا، تو ان کو خسارہ ہوا۔ آخر انہوں نے کوڈنگ زبان شروع کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ صرف ان کی محکمہ فوڈ ایڈمنسٹریشن کو پتہ چل سکے کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں، اور عام آدمی اندھیرے میں رہے۔ اس طرح انہوں نے ای کوڈز کا آغاز کیا، یعنی ای انگریڈینٹس کی شکل میں کثیر القومی کمپنی کی مصنوعات میں لکھی جاتی۔ ان مصنوعات میں دانتوں کی پیسٹ، ببل گم، چاکلیٹ، ہر قسم کے سویٹس، بسکٹ، کارن فلاکس، ٹافیاں، کینڈیز، فوڈز اور پھل وغیرہ کی یعنی مختلف بنائی ہوئی چیزیں شامل ہیں۔ کچھ دوائیاں اور ملٹی وٹامنس بھی ہیں، کیونکہ یہ سامان تمام مسلمان ممالک میں اندھا دھند استعمال کیا جا رہا ہے۔ سور کی اجزاء کے استعمال سے ہمارے معاشرے کو بے شرمی کا سامنا ہے، کیونکہ جو سور ہے یہ سب سے ایک خبیث قسم کا جانور ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے اندر کیا ہے، بے شرمی، بے رحمی، ہم جنس پرستی جیسی معاملات اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تمام مسلمانوں سے یا جو ایسے مذاہب ہیں جو سور کو نہیں کھاتے، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ روزانہ استعمال ہونے والی چیزوں یعنی آئٹم کو چیک کریں۔ ان پر ای کوڈز کی مدرجہ ذیل لسٹ یا فہرست ہوتی ہے۔ اس فہرست میں سے اگر کوئی بھی کوڈ لکھا ہو تو اسے استعمال بالکل نہ کریں، کیونکہ اس کوڈ کے لکھے ہونے کا مطلب ہے کہ اس پر سور کی چربی شامل ہے، اور سور کی چربی بالکل ہمارے لیے شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو ہمیں بالکل چیک کر لینا چاہیے، بلکہ تو ایسی چیزیں ہمیں کھانی ہی نہیں چاہیے جو دوسرے ممالک سے آتی ہیں۔ سادہ غذا پر اکتفا کریں، لیکن اگر پھر بھی من چاہے بچے ضد بھی کریں تو کم از کم یہ کوڈ ضرور دیکھ لیں۔